تعلیمی ادارے کھولنے کا دوسرا مرحلہ کب شروع ہوگا؟ سندھ حکومت اور وفاق پھر آمنے سامنے۔ سندھ میں مڈل کلاسز کا شیڈیول ایک ہفتے مؤخر کرنے کو جلد بازی قرار دیا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ جلد بازی میں ادارے بند کرنے کا فیصلہ تعلیم کو تباہ کر دے گا۔ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وزارت صحت کی مشاورت سے ہوگا۔ بلوچستان میں تعلیمی اداروں کے ملازمین اور طلباء کرونا وائرس کا شکار۔ کوئٹہ، یوب، گوادر اور ڈیرہ بگٹی میں 10 اسکول اور 1 یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔ ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا ہے اسکولوں میں طلباء اور سٹاف کے کرونا ٹیسٹ کا عمل جاری ہے۔ فضائیہ آپریشن کے دوران کرونا SOPs کو نظر انداز کرنے پر NCOC کا نوٹس۔ سول ایویشن کی جانب سے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ ملک میں کرونا بھی ختم نہیں ہوا، تمام مسافر فضائی سفر کے دوران ماسک پہن کر رکھیں۔ موٹر وے زیادتی کیس منطقی انجام کو نہ پہنچ سکا۔ پولیس کی ٹیمز تحقیقات میں مصروف۔ لاہور پولیس کو روپ بدل کر ملزم کے صوبہ چھوڑنے پر شک۔ ملزم داڑھی مونچھ یا کلین شیو بھی ہو سکتا ہے۔ 7 مختلف خاکے تیار کر کے تحقیقاتی ٹیموں کو دے دیے گئے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پولیس کی کارروائی، لڑکی کو بازیاب کرا لیا، ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم گلستان جوہر بلاک 12 سے لڑکی کو اغوا کر کے لے کر جا رہا تھا۔ لڑکی کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ کراچی کے علاقے کو رنگی گودام چورکی کے قریب پولیس اہلکار کے قتل کا مقدمہ درج۔ شہید اہلکار کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ CTV میں درج کیا گیا۔ عارف خان گھر سے ڈیوٹی پر جا رہا تھا، نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن متحرک۔ آل پارٹیز کانفرنس پیپلز پارٹی کی میزبانی میں کل اسلام آباد میں ہوگی۔ نواز شریف نے ویڈیو لنک سے خطاب کی، بلاول بھٹو کی دعوت قبول کر لی۔ نون لیگ کا 13 رکنی وفد شہباز شریف کی قیادت میں شرکت کرے گا۔ JUIPA کا وفد مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں شریک ہوگا۔ مولانا کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو روایت سے ہٹ کر سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ ملک سے بھاگے شخص کو سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنانا اداروں کی تضحیق۔ سیاست کے لیے فٹ، عدالت کے لیے انفٹ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے آن لائن خطاب کا انقلاب سیاسی شعبدہ بازی قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اپوزیشن کی APC الائڈ پارٹیز فار کرپشن کانفرنس ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی گلگت بلتستان میں اکتوبر میں متوقع الیکشن کی تیاری کے لیے بھرپور مہم چلانے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ گلگت بلتستان کے جیالے گھر گھر جائیں اور بھٹو شہید کے پیغام کو عوام تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ رواں سال بلوچستان میں وفاقی حکومت تاریخی ترقیاتی کام کرے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ، صوبے کی محرومی کو سیاسی نعرے کے طور پر استعمال نہیں کر رہے، ترقیاتی عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ خوش قسمتی ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی ملاقات، سیاسی حکومتی امور سمیت دیگر مسائل پر بات چیت۔ چودھری سرور نے کہا کہ پارلیمنٹ میں ناکام ہونے والی اپوزیشن باہر بھی ناکام ہوگی۔ آئینی مدت پوری ہونے سے پہلے حکومت کہیں جانے والی نہیں۔ اعجاز شاہ نے کہا کہ پہلی بار ملکی اداروں میں اصلاحات ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ملتان میں خصوصی اجلاس، جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ عثمان بزدار نے کہا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اب لاہور نہیں آنا پڑے گا، عوامی نمائندوں کی تجاویز اور سفارشات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔
محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کا شوگر مل مافیا کے گرد گھیرا مزید تنگ 44 شوگر مل مالکان ریکارڈ سمیت طلب ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس کہتے ہیں ظلم بھی رہے اور انصاف بھی ہو ایسا ممکن نہیں، کسانوں کے ساتھ پرسوں سے ہونے والی ناانصافی کا ازالہ کریں گے۔ سندھ بھر کے سی این جی اسٹیشن 24 گھنٹے کے لیے بند۔ ترجمان ایس ایس جی سی کے مطابق کم پریشر کی وجہ سے گھریلو صارفین اور کمرشل سیکٹر کی طلب پوری کرنے میں دشواری۔ تمام سی این جی اسٹیشنز کو اتوار کی صبح 8 بجے تک گیس کی ترسیل معطل رہے گی۔ ملک میں ایک ہفتے کے دوران مہنگائی 8.71% بڑھ گئی، ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ حالیہ ہفتے میں 26 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی، ٹماٹر اوسطاً 20 روپے فی کلو مہنگا ہوا، چینی کی اوسط قیمت 93.91 سے بڑھ کر 94.72 روپے فی کلو ہو گئی، انڈے اور دالیں بھی مہنگی ہوئیں۔ بروقت زرعی ادویات اور محکمہ زراعت کی سفارشات کے باوجود پنجاب کی اہم ترین فصل کپاس تباہ، ستمبر کاشتکاروں کے لیے ستم گھر ثابت۔ کپاس مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی ختم ہونے لگی، کسان کے حصے میں رواں سال بھی نقصان ہی آیا۔ میاں والی میں وزیر اعظم عمران خان کے بلین منصوبے کو لاکھوں روپے کا نقصان، پاکستان کے دوسرے بڑے جنگل میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی کا سلسلہ جاری کر دیا اور دھون والا جنگل سے بھی سینکڑوں درخت چوری کر لیے گئے۔ پنجاب میں میٹرک کے رزلٹ کا اعلان آج کیا جائے گا۔ وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں کہتے ہیں صوبے کے تمام تعلیمی بورڈز ایک ہی وقت میں میٹرک کے نتائج کا اعلان کریں گے۔ رزلٹ کا اعلان تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی نے ایس این ٹی سی اور ٹرو ڈائنامکس کمپنی کے ساتھ اہم معاہدہ کر لیا۔ سپیریئر یونیورسٹی کے طلبہ متعلقہ کمپنیز میں جا کر عملی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سپیریئر یونیورسٹی عائشہ زاہد کا کہنا تھا کہ سپیریئر کا خواب پاکستان کو معاشی طور پر سپیریئر بنانا ہے۔ کراچی میں تھیٹر کی رونقیں بحال، آج کاؤنسل آف پاکستان میں عوامی تھیٹر فیسٹیول کا آغاز۔ وزیر ثقافت سندھ سید سردار شاہ نے فیسٹیول کا افتتاح کیا، شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ فنکاروں نے بھی اپنی اداکاری کے ایسے جوہر دکھائے کہ شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ ارطغرل الغازی کے ہیرو ترک اداکار انجن الطان پاکستانیوں کی محبت میں گرفتار، ڈھیر سارا پیار دینے پر پاکستانیوں کا شکریہ بھی ادا کیا، جلد ملاقات کی خواہش کا بھی اظہار۔ تعلیمی ادارے کھولنے کا دوسرا مرحلہ کب شروع ہوگا؟ سندھ حکومت اور وفاق آمنے سامنے آ گئے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سندھ میں مڈل کلاسز کا شیڈیول ایک ہفتے مؤخر کرنے کو جلد بازی قرار دے دیا۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ جلد بازی میں ادارے بند کرنے کا فیصلہ تعلیم کو تباہ کر دے گا، جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وزارت صحت کی مشاورت سے ہوگا۔ ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی 6 ماہ سکول بند ہونے سے تعلیم متاثر ہوئی، تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ محتاط ہو کر کیا، طالب علموں کی صحت اولین ترجیح ہے۔ سندھ حکومت نے گزشتہ روز کرونا کیسز میں اضافے کے باعث صوبے بھر میں 21 ستمبر سے مڈل کلاسز کھولنے کا فیصلہ 28 ستمبر تک مؤخر کر دیا تھا۔